سبوں کو ایک اہم موقع میں، اہم دنوں میں، اہم جگہ میں اللہ نے ہم سبوں کو جمع فرمایا۔ دوستو عزیزو، آج جمعے کا دن ہے۔ جمعہ پڑھنے کے لیے جامع مسجد میں ہم سب آئے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ کا گھر میں آئے ہیں اللہ کا عبادت کرنے کے لیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا جمع ہونے کو اور جمعے کے نماز کو اللہ قبول فرمائے۔ عزیز و دوستو، اللہ رب العالمین کا بڑا احسان ہے، کرم ہے، فضل ہے کہ سارے کائنات جب گمراہ میں، سارے دنیا جب ضلالت میں پھنسے ہوئے تھے، گمراہی چھا جا رہا تھا، اندھیرا چھا جا رہا تھا، کھلے عام گمراہ کرتے تھے اور گمراہ میں مبتلا ہوتے تھے، ایسے موقع میں اللہ نے ہم پر احسان کیا، اللہ نے سارے دنیا والوں پر احسان کیا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کو اللہ نے مبعوث فرما دیا، سارے دنیا کا جاہلیت کو ختم کرنے کے لیے، سارے دنیا کا بدعتوں کو ختم کرنے کے لیے، سارے دنیا کا کفر کو ختم کرنے کے لیے، سارے دنیا کا نفاق کو ختم کرنے کے لیے، شرک کو ہٹانے کے لیے اور دنیا میں حق کو قائم کرنے کے لیے، دنیا میں ایک اللہ وحدہ لا شریک کا رشتہ جوڑنے کے لیے، ہمارے اور آپ کے فائدے کے لیے، سیدھے راستہ بتلانے کے لیے، حق اور ناحق کے اندر فرق کرنے کے لیے، مکہ معظمہ میں اسی مہینہ میں ربیع الاول کے 12 تاریخ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑے مہربانی کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ میرے دوستو، ہم اسی ایک ایسے شخصیت، ایسے شخص، ایسے نبی کے امت ہیں جو سارے نبیوں میں سے افضل ہے، سارے نبیوں کا سردار ہے، امام الانبیاء، سارے کائنات کے نبی ہیں، سارے دنیا کے نبی ہیں۔ وہ ایک وحدہ لا شریک لہ کا بہت پیارا محبوب دوست ہے کہ وہ ان کو اگر دنیا میں مبعوث نہ فرماتے، اللہ رب العالمین کا ارادہ مقصد بھی نہیں تھا، یہ اور حدیث کا مفہوم ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، ہم وہ اسی نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ ہم تو بڑا خوش نصیب ہیں، ہم تو بہت اعلیٰ درجے کے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں آخری نبی کا امت بنا کر۔ میرے دوستو عزیزو، ہمیں چاہیے اسی نبی کا اطاعت کرنا، نبی کا کہنا ماننا، نبی کا طریقہ کو اپنا زندگی میں لانا۔ یہ ہمارے لیے، آپ کے لیے، ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ جو نبی کا ہو جائے گا، خدا کا قسم اللہ بھی اس کا ہو جائے گا، جو نبی کا ہو جائے گا اللہ بھی اس کا ہو جائے گا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہی ہے کہ اے میرے بندہ، تم اگر ہم تک پہنچنے کا ارادہ کرتے ہو تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت کرو، اور جو میرے نبی کا اطاعت کر لے گا وہ خدا تک پہنچ جائے گا۔ یہ میرے اللہ کا فرمان ہے کہ نبی جو ہے یہ ہمارے لیے اہدنا الصراط المستقیم ہے، یہ نبی جو ہے ہمارے رہبر ہیں، یہ نبی جو ہے ہمارے لیے یہ یعنی کہ سیدھے راستہ بتلانے والے ہیں۔ یہ نبی آئے ہیں ہمارے اور آپ کے خیر کے لیے، دنیا والوں کے خیر کے لیے، سارا وجود کا خیر کے لیے۔ میرے عزیزو، ہمیں تو چاہیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پر ہم چل جائیں، نبی کا طریقہ میرا زندگی میں آ جائے، نبی کا سنت پر ہم چلنے والا بن جائیں، نبی کا ہر سنت ہم ادا کرنے والا بن جائیں، تو میرے دوستو ہم بہت خوش نصیب و اعلیٰ انسان بن جائیں۔ اسی لیے میرے دوستو، گزشتہ ہفتہ میں نے ایک قرآن کریم کی آیت مبارکہ کو پڑھے تھے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ میں نے گزشتہ جمعہ نے والدین کے بارے میں بات رکھے تھے۔ بات کا جو ٹاپک ہے وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ، کہ وَذِي الْقُرْبَى اپنے قریب رشتہ داروں کے ساتھ
कैसे हुस्न ताल्लुक रखना है। वल-यतामा, यतीमों के साथ मेरा कैसा सलूक होना चाहिए। वल-मसाकीन, जो मिस्कीन है उनके साथ कैसे ताल्लुक होना चाहिए। वब्नस सबील, जो अल्लाह के रास्ते में जाते हैं उनके साथ मेरा कैसे ताल्लुक होना चाहिए। मुजाहिदीन के साथ, यतीमों के साथ और अपने यतीमों के साथ और अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ हमारा ताल्लुक कैसा होना चाहिए। आइए दोस्तों, कुरान क्या फरमाता है। अल्लाह खुद फरमाते हैं अपने वालिदैन के साथ एहसान करो और अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ एहसान करो और यतीमों के साथ एहसान क्या करो। वल-मसाकीन, और मिस्कीनों के साथ एहसान करो। वब्नस सबील, और अल्लाह के रास्ते में मुजाहिदीन के साथ एहसान करो। क्यों? ये जो 5 तबका को अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वालिदैन है, करीबी रिश्तेदार है, यतीम है, मिस्कीन है और अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के रास्ते का मुजाहिदीन है। ये 5 तबके को अल्लाह ने इसलिए लाए हैं कि इसके लिए बहुत कमज़ोर है और अल्लाह का मदद इन लोगों के साथ है। अल्लाह का मदद इन लोगों के साथ है जो इन 5 तबके लोगों के साथ जो हुस्न ताल्लुक करेगा। अल्लाह का वादा है, अल्लाह का ज़ाब्ता है, अल्लाह का सुन्नत है कि अल्लाह भी उन सबों से अल्लाह का मदद का रास्ता को कायम फरमाएगा। आज दुनिया भर में अगर नजर डाल के देखें प्रैक्टिकल के ऊपर, इन 5 तबकों के साथ हम बहुत दूर हैं। क्यों? ये 5 तबके को अल्लाह ने कुरान में लाकर ये साबित कर दिया कि 5 तबका कमजोर है, इनके साथ एहसान करो। और हम इन 5 तबकों से बहुत दूर हैं। क्यों? अगर हम उनके साथ एहसान करने लग जाएंगे तो मेरा दाना पानी का मामला आ जाएगा, मेरा रोजी रोटी का मामला आ जाएगा। उन लोगों को इमदाद करना पड़ेगा, उन लोगों को मदद करना पड़ेगा। उन लोगों से कौन ताल्लुक करेगा? ये गरीब है, ये मिस्कीन है। बल्कि तो मेरा ताल्लुक अच्छे खासा पैसा वालों से होना चाहिए। मेरा ताल्लुक यतीमों से नहीं, बल्कि यतीम के अलावा जिसका बाप माँ दुनिया में है उससे मेरा ताल्लुक और रिश्ता हो। आज दुनिया का माशरत बन चुका है, दुनिया का माहौल बन चुका है। ये 5 तबके से हम दूर हैं। अपने पड़ोसी वालों से जो ताल्लुक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हदीस का मफ़हूम है, जिन्होंने पड़ोसियों के साथ अच्छा ताल्लुक कर लिया गोया कि उसने हमारे साथ रिश्ता कायम कर लिया। पड़ोसियों का हक क्या है? करीबी वालों का हक क्या है? रिश्तेदारों का हक क्या है? भाई का हक क्या है? बहन का हक क्या है? मेरे पड़ोस के घर वालों के साथ मेरा कैसा हुस्न ताल्लुक होना चाहिए। आज पड़ोस से तकरार में है, आज पड़ोस में हम बस रहे हैं, एक दूसरे के साथ कोई सलाम नहीं, कोई कलाम नहीं, बल्कि दुश्मनी में हम आगे हैं, खराबी में आगे हैं, उसका बुराई बयान करने में आगे हैं, उसका गीबत करने में आगे हैं, उसका चुगली करने में आगे हैं, उसका नुकसान में आगे हैं, उसका बर्बादी में हम आगे हैं। मगर मेरे पड़ोसी का किस तरीक़ा से आबाद हो जाए, मेरे पड़ोसी किस तरीके से चैन का ज़िंदगी गुजार ले, मेरे पड़ोसी का हक क्या मेरे ऊपर है, उनके साथ कैसे सलूक करना है, उनके साथ कैसे व्यवहार करना है, उनके साथ कैसे मेरा लेन देन करना है, ये तरीका तो मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता कर गए हैं। मगर मेरे दोस्तों, हम नबी का तरीका से दूर हैं, हम हदीस से दूर हैं, हम दीन का काम से दूर हैं, दिन का बातों से दूर हैं, दिन का बात सुनने का कैफियत नहीं, दिन पर चलने के लिए हम तैयार नहीं, दीन मेरे अंदर आ जाइए सीखने के लिए हम तैयार नहीं, हम दीन सीखेंगे उसके लिए भी तैयार नहीं, अपने बच्चों को दीन सिखाएंगे उसके लिए भी हम तैयार नहीं। किसी तरीका से दीन मेरे अंदर आ जाए इसको हम कबूल करने के लिए तैयार नहीं, तो कैसे नबी का तरीका मेरे सामने आएगा, कैसे पड़ोसियों का हक मेरे सामने आएगा, कैसे पड़ोसियों का ताल्लुक किस तरीका से करना है उसका इल्म मुझे मालूम होगा।
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسی سے کیسے خیال کرتے تھے، پڑوسیوں سے لین دین کیسے کیا کرتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کئی روز بعد ہدیہ آیا، کئی اونٹ بھر کر ہدیہ آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدیہ لینے کے بعد صحابہ کرام کو یہ آواز دیے کہ سارے پڑوسی والوں کو خبر دے دو، سارے علاقے والے کو خبر دے دو، سارے محتاجوں کو خبر دے دو کہ مدینہ میں آ جائے اور اپنا مال کھانے کا سامان کو لے جائے۔ یہ خبر سنتے ہی اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اما جان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اما جان صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ایسے بہت سارے اماں بھی بہت خوش ہوئے کہ آج نبی کا دربار میں، آج نبی کا خدمت میں، آج نبی کے سامنے، آج مدینہ منورہ میں ہدیہ کا مال آیا۔ آج کئی روز سے میرا گھر میں بھی بھوکا ہے، میرا گھر میں بھی کھانا آئے گا۔ بڑے تمنا ارادہ خوشی سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ کے نبی نے صبح سے لے کر شام تک وہ مال کو بانٹتے رہے تاکہ پڑوسی میں ایک بھی کوئی بھوکا نہ رہ جائے۔ سارے کائنات کے نبی، جو سارے نبیوں کے نبی، جو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فکر کیا کہ میرے پڑوسی کہیں بھوکا نہ رہ جائے، کہیں میرے پڑوسیوں میں کوئی محتاج نہ رہ جائے۔ دن بھر سارا مال کو بٹوارا کرتے رہے، آخر میں 2 یا 1 پٹھیا لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو رہے تھے کہ پڑوسیوں سے ایک یتیم آیا۔ بڑے غور سے سنیے گا دوستو، پڑوسیوں سے ایک بھوکا آیا، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں کئی روز سے بھوکا ہوں، مجھے بھی کچھ کھانا کھلا دیں۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں جو پٹلی تھا کھانے کا، ہاتھ میں جو کھانا تھوڑا تھا جو گھر کے لیے لا رہے تھے، اللہ کے رسول نے پڑوس والوں کا یہ آواز کو سنتے ہی وہ کھانا کا تھیلی اس کے ہاتھ میں تھما دیا اور کہنے لگے جاؤ اس میں کھانا ہے کھا لو۔ گھر خالی ہاتھ واپس آئے، اماں جان دیکھ رہے ہیں، اب چہرہ کو دیکھ رہے ہیں، اماں جان دیکھ رہے ہیں، ہاتھ کو دیکھ رہے ہیں، اماں جان دیکھ رہے ہیں کہیں بائیں ہاتھ میں ہے کہ یا دائیں ہاتھ میں ہے کہ نبی کا کہنا کیا ہوگا، سب تاکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہنے لگے کہ اے میرے ازواج مطہرات سن لو، میں تو تم لوگوں کے لیے کھانا لے کر آ رہے تھے، مگر راستہ میں ایک بھوکا ملا، میں نے اس کا ہاتھ میں کھانا دے کر آ گیا، آج کے لیے بھی اللہ کے لیے برداشت کر لو۔ میرے نبی کا حسن اخلاق کیا تھا؟ گھر والے بھوک میں رہے، پڑوسی والا کہیں بھوکا نہ رہے، یہ تھا میرے نبی کا طریقہ، یہ تھا میرے نبی کا طریقہ۔ ہم بھوکا رہیں، میرا گھر میں بھوکا رہے، میرا گھر میں کھانا نہیں، مجھے کوئی افسوس نہیں، مگر میرے پڑوسی والوں کا کہیں بھوکا کوئی نہ رہ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک موقع کا ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو فرمانے لگے کہ میرے صحابہ، جب تمہارے گھر میں کوئی سالن پکے، جب تمہارے گھر میں کوئی سالن پکے یا گوشت پکے تو اس میں تھوڑا سروا کو زیادہ کر دیا کرو تاکہ پڑوسی والوں میں ایک پیالہ یا ایک کٹورا سروا بھی بھیج دیا کرو۔ چاہے تمہارا پڑوسی والے کو کیا معلوم کہ اس کا گھر میں کئی روز سے کھانا نہیں پکا ہے، گھر میں کھانا پکے گا اس میں سروا زیادہ کر دو تاکہ پڑوسی والا تک یہ کھانا کو پہنچا دو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا زندگی میں یہ اخلاق کو ڈالے، سادگی زندگی کو ڈالے۔ گھر میں اگر کوئی کھانا پکتا تو پڑوسی کا خیال کیا کرتے؟ ایک جہاد کا، ایک لڑائی کا موقع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کا زندگی میں کیسے اخلاق کو ڈالے کہ لڑائی کے موقع میں، لڑائی سے واپس آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے گھر میں ایک بکری کا سر آیا جس کو بکری کا ماتھا کہتے ہیں۔ وہ صحابہ لیے اور سوچنے لگے کہ ہم تو پکا کے کھا لیں گے بکری کا گوشت کو، میرا پڑوسی والا کو کیا خبر، وہ نہ جانے کہیں بھوکا میں ہے، وہ بکری کا سر کو لے کے دوسرے گھر میں ڈال۔
وہ ہدیہ لے لیے، لینے کے بعد پھر سوچ رہے ہیں کہ کاش میرے قریب گھر والے کا کیا معلوم، اس کا گھر میں کوئی کھانا ہوگا یا نہ ہوگا، وہ ایک اور قریب والا گھر میں ڈال۔ روایت میں آتا ہے ایسے ہی گھومتے گھومتے ایک بکری کا سر 7 گھر سے واپس آ کے آخر میں جس کا گھر میں شروع ہوا تھا اسی کا گھر میں آیا۔ یہ تھا صحابہ کا طریقہ، یہ اللہ کے نبی کا حسن تعلق تھا پڑوسی والوں کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث کا مفہوم ہے جو اپنے پڑوسی والوں کو کبھی تکلیف مت دیا کرو، اور جو پڑوسیوں کو تکلیف دے گا وہ ہم میں سے نہیں، یہ حدیث ہے۔ جو پڑوسیوں کو تکلیف دے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی میرے امت میں سے نہیں ہے۔ آج ہم تھوڑا خیال کر کے دیکھیں میرا پڑوسی والوں کے ساتھ کیسے تعلق، پڑوسی والوں سے کیسے میرا دوستی ہے، پڑوسی والوں سے کیسے میرا محبت ہے، پڑوسی والوں کے ساتھ کیسا رشتہ داری ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے پڑوسی والوں کو تکلیف مت دیا کرو، اگر کوئی تکلیف دیں گے تو وہ ہم میں سے نہیں ہوں گے۔ ہم پڑوسی سے جھگڑ لیتے ہیں، ہم پڑوسیوں کا خرابی چاہتے ہیں، پڑوسی نقصان میں آ جائے یہ ہم چاہتے ہیں۔ ابھی تو ایسے ماحول بن چکا ہے، میرا گھر میں کمائی ہو، میرا گھر میں روزگار ہو، دوسرے گھر والے پڑوسی والے اس کو ہرس کرتے ہیں، رشک کرتے ہیں، جو کیا بات ہے، اس کا گھر میں ایسا پاپولر کہاں سے بن گیا، ایسا یعنی کہ ایسا پیسہ کہاں سے آتا ہے کہ وہ دن اچھا کھاتا ہے، اچھا پہنتا ہے، اچھا گھر بناتا ہے، اچھا لین دین کرتا ہے۔ اس کا دشمنی کرنے کے لیے، اس کا پوچھ تاچھ کرنے کے لیے CID کی طرح ہم گھومتے ہیں۔ کیا بات ہے بھائی، اس کا گھر میں کمانے والا کم ہے، پھر بھی دیکھو اچھا کھاتا ہے، اچھا پیتا ہے، ہم اس کا جھانک کے دیکھتے ہیں۔ شیخ شادی رحمت اللہ علیہ کا ایک روایت ہے، اللہ کے ولی شیخ شادی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں لوگوں اپنے آنکھوں کا حفاظت کرو، دوسرے کا عیب ڈھونڈنے سے بہتر ہے اپنا عیب کو ڈھونڈو۔ آج ہم پڑوسی سے کیسے کہتے ہیں میرے پڑوسی کا قریب گھر والوں کا بیٹی کا اخلاق ایسا ہے، اس کا چچا چائے کے دکان میں، اس کی بیوی ایسے، اس کی بیوی ایسا ہے، اس کا چچا بازاروں میں، اس کا بیٹا ایسا ہے، اس کا چچا کہیں چوک میں، اس کا گھر والا ایسا کرتا ہے، اس کا چچا چائے کے دکان میں، ایسے کر کے ہم پڑوسیوں کا یعنی کہ اخلاق کے بارے میں، پڑوسی کا حق کے بارے میں ہم چغلی کرنے میں، ہم اس کا غیبت کرنے میں، ہم پڑوسی کا حق کو برباد کرنے میں آگے چل رہے ہیں۔ حالانکہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں دوسرے کا عیب جھانکنے سے پہلے اپنا عیب کو ڈھونڈو، اور مہان لوگ وہی ہے دنیا میں، مہان وہی ہے دنیا میں، سب سے عزت دار وہی ہے دنیا میں، سب سے اعلیٰ قسم کا لوگ وہی ہے جو اپنا عیب کو ڈھونڈے اور دوسرے کا عیب کو چھپا۔ آئیے ایک مسلم شریف کا حدیث سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں جس نے کسی کا عیب کو چھپایا، جس نے کسی کا عیب کو چھپایا دنیا میں، اللہ تبارک تعالیٰ حشر کا میدان میں جس دن ہر ایک کا پرچہ کھلا رہے گا، ہر ایک کا دفتر کھلا رہے گا، ہر ایک کا نامہ اعمال سارے قیامت کے محشر کے میدان میں کھلا رہے گا، اس دن اللہ کا وعدہ ہے جو دنیا میں لوگوں کا ایک عیب کو چھپائے گا، اللہ تبارک تعالیٰ حشر کا میدان میں اس کا 70 عیب کے اوپر پردہ ڈال دے گا۔ یہ اللہ کے رسول کا حدیث۔ آج میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کا عیب کے بارے میں ڈھونڈتے ہیں، دیکھو تو صحیح، تھوڑا خبر تو لو، میرا کان میں آواز آیا وہ فلاں کی بیٹی کا ایسی بات سننے میں آیا، وہ جا کے اپنی بیوی سے کہا، چائے کے دکان سے آگے بیوی کے سامنے یہ بات کو رکھا، بیوی نے پڑوسیوں کے ساتھ یہ بات کو رکھی، رکھتے حالانکہ وہ لڑکی یعنی پاک دامن والی ہے، وہ بہت صحیح ہے، اس کا گھر میں کوئی نقص نہیں، مگر چائے کے دکان سے ایک ایسا نقص نکلا کہ وہ پڑوسی کے گھر کی بیٹی کا باہر نکلنا مشکل بن گیا۔ آئیے اور حدیث سن لیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، ترمذی شریف کا حدیث ہے، کسی نے پاک دامن والی عورتوں کو، کسی نے پاک دامن والی عورتوں کو اس کے نام میں الزام رٹا دیا، حشر کا میدان میں اللہ تبارک تعالیٰ اس کو عرش کے نیچے جگہ نہیں دیں گے، اس کو نکال دیں گے ذلت کے۔ پاک دامن والی عورتوں کا ہم اس کے بارے میں کیا کیا سمجھ لیتے ہیں، اس کے بارے میں ہم کیا کیا سوچ لیتے ہیں،
مرشد آباد میں ہم رہتے تو وہاں کا گزر تھا کہ وہاں رکشہ میں جب کوئی گھر سے مستورات جاتی تو رکشہ کے چاروں یہ اور کپڑا لپیٹ دیتی اور اس پردہ کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ جایا کرتی تھی. میں نواسی اسٹاپ پہ کھڑا ہوں تو ایک مستورات کا رکشہ جا رہا تو وہ مستورات برقع پہن رہی تھی, کپڑا نہیں تھا, اور اس کے سامنے ایک ٹوپی والا بیٹے بیٹھے تھے. تو ایک آدمی کھڑے کھڑے باسی اسٹاپ کہنے لگا کیسے بے حیا ہے, دیکھو مولوی صاحب لگ رہا ہے اور اس کی بیوی کو کھلے عام لے کر جا رہا ہے. تو میں وہاں تھا, میں نے پوچھا بھائی جان مستورات کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے دیکھیے. نہیں وہ تو نہیں دیکھ پایا. ہم نے کیوں؟ نہ تو برقع میں ہے. ہم نے برقع میں جب ہے تو پردہ میں ہے, تو پھر اس کے اوپر کیوں پردہ کا ضرورت ہے؟ آپ اس کو کیوں بے حیا ہے بتا رہے ہیں؟ برقع وہ تو پردہ ہی ہے, اور پھر بھی آپ اس کو بے حیا کیوں بتا رہے ہیں؟ وہ لاجواب ہو گیا, خاموش ہوئے. میرے محترم بزرگوں دوستو, آج میری ماں کا بے آبرو کرنے کے لیے, آج میرے گھر کا عزت کا بے آبرو کرنے کے لیے پڑوسی والوں کے میں سے کوئی کمی ہے ہی نہیں. مگر بات اتنا ہے میرے دوستو, ہم دوسرے کی طرف جھانکنا چھوڑ دیں, اسی میں میرا خیر ہے. ہم خود اپنے آپ کو جھانک کے دیکھیں ہم سے کیا غلطی ہو گیا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک روایت ہے, حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں بیٹھ کر پھونک پھونک کے رو رہے تھے. کسی نے آ کر پوچھا امیر المومنین آپ ایسے کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میرے پڑوسی والوں کے ساتھ میرا تعلق کیسا ہے, کہ کاش اگر ہم سے کوئی میرا پڑوسی والا کو کوئی تکلیف پہنچے, قیامت کے دن اس کے بارے میں مجھے پوچھ ہوگا, اور نہ جانے وہ اس کا پوچھ سے, اس کا پکڑ سے ہم کیسے بچ پائیں گے. آج ہم دیکھیں میرا زبان سے پڑوسی والے کیسے سکون میں ہیں, میرے ہاتھوں کے ذریعے سے پڑوسی والے کیسے سکون میں ہیں. حدیث پاک کا مفہوم ہے کبھی وہ شخص کبھی مکمل مومن نہیں بن سکے گا, کبھی وہ شخص مکمل مومن نہیں ہو سکے گا جس کے ہاتھ کے ذریعے سے, زبان کے ذریعے سے کوئی مسلمان محفوظ نہ ہو. کوئی مسلمان ہاتھ اور زبان کے ذریعے سے کسی مسلمان کو تکلیف دے, اللہ کے نبی نے فرمایا وہ کامل مومن نہیں ہوگا. کامل مومن ہونے کے لیے شرط ہے کہ زبان سے اور اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ دے. آج ہم سوچیں میرا ہاتھ کے ذریعے سے میری بہو بیٹی کتنا آباد ہے, کتنا سکون میں ہے, میری پڑوس والے کتنا سکون میں ہے, میرے گھر والے کتنا سکون میں ہے. ہم کسی کو گالی بک دیتے ہیں, ہم کسی کے بارے میں چگلی کر دیتے ہیں, ہم کسی کے بارے میں غیبت کر دیتے ہیں, کسی کے بارے میں برائی بیان کر دیتے ہیں. میرے دوستو یہ اخلاق بہت بڑا خطرناک ہے, اور ان اخلاقوں کے ذریعے سے, ان کاموں کے ذریعے سے, یہ زبان کے ذریعے سے, یہ زبان کا بدسلوکی کے ذریعے سے میرے دوستو ایک دن نہ ایک دن نہ جانے جہنم میں جانا پڑے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث کا مفہوم ہے, اللہ کے رسول نے معراج کے دوران میں جہنم کا دور کی, جہنم کا شاہی کے, جہنم کو دیکھنے گئے تو ایک عورتوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ ان کے زبان میں لوہے کا لگام لگا کر اس کو کھینچ کے لا رہے فرشتے, اور اس کے ذریعے سے اس کا زبان چھڑ کر آ رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو پوچھے کہ بھائی جبرائیل یہ کیا بات ہے, یہ کون ہے جو ان پر ایسے سخت عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے لگے یہ آپ کی امتیوں میں سے ہوں گے جو اپنا زبان کو قابو نہیں رکھتے تھے, لوگوں کے لیے غیبت اور برائیاں بیان کرتے تھے, اس کا سزا یہی ہے. آج میرا زبان کتنا محفوظ ہے, آج میرے گھر کے مستورات کا زبان کتنا محفوظ ہے, اس کے بارے میں سوچیں. آئیے دوستو پڑوسیوں کے ساتھ حسن تعلق رکھیں, قریبی گھر والوں کے ساتھ میرا تعلق اچھا رکھیں, یہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے. آئیے دوستو قرآن کریم کا دوسرا توفیق جو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَبِالْإِحْسَانِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى, قریب والوں کے ساتھ اپنا احسان کرو, وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى, یتیموں کے ساتھ حسن تعلق کرو. آج میرا یتیموں کے ساتھ کیسا تعلق ہے؟ آج میرا گھر والوں میں یتیم ہے تو اس کے بارے میں میرا دماغ بہت تیز چلتا. گھر میں میرا یتیم ہے, بھائی مر گیا تو بھتیجا ہے, باپ مر گیا تو بھائی ہے, ہم دیکھ بھال کرنے والے ہیں,
बहन छोटी छोटी है, भाई छोटा छोटा है, वो सब यतीम है, और उसका संपत्ति, उसका जायजा लेने के लिए मेरा दिमाग बहुत तेज चलता है। हम घर का बड़ा है, हमें बाप माँ थोड़ा पढ़ाए भी किए हैं, कागजात के बारे में मुझे भी खबर है। हम पैसा लेकर वकीलों के सामने पहुंचते हैं, बैरिस्टर के सामने पहुंचते हैं, दुनिया के चीटिंगबाज के सामने पहुंचते हैं, दुनिया के बहुत ऐसे दलालों के सामने पहुंचते हैं। किस तरीका से बहन का संपत्ति हल्प किया जाए, भाई को अपने जायदाद से किस तरीका से निकाला जाए। छोटा भाई नासमझ है, उसका जगह जमीन किस तरीका से हल्प किया जाए। भाई एक गूंगा है, उसको अपने संपत्ति से किस तरीका से वंचित किया जाए, इसके बारे में वकीलों से फरियाद लेते हैं, वकीलों से साजिशन लेते हैं, वकीलों के सामने एडवाइस लेते हैं, वो जानकारी लोग के सामने जाकर, दुनिया के चिटिंगबाज लोगों के सामने जाकर इसका कैफियत तलब करते हैं। किस तरीका से यतीमों को अपने जगह से, अपने हक से, अपने जायदाद से किस तरीका से यतीमों को अपने हक से निकाला जाए, इसका बारे में हम अपना दिमाग को बहुत तेज दौड़ाते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे नबी का फरमान क्या है सुन लीजिए। तिरमिजी शरीफ का हदीस है, मुस्लिम शरीफ का हदीस है, बुखारी शरीफ का यह हदीस है। बाबुल यतीम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीमों के बारे में फरमाया, जो यतीमों के साथ हुस्न ताल्लुक करेगा, कयामत का मैदान में वो हमारे साथ जन्नत में होंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो यतीमों के साथ हुस्न ताल्लुक करेगा, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो हमारे साथ जन्नत में होंगे। अल्लाह के रसूल ने एक मौके में फरमाया, लोगों, सहाबा, यतीमों के साथ अच्छा ताल्लुक करो, क्योंकि मैं भी यतीम हूँ, और जो यतीमों के साथ अच्छा ताल्लुक करेगा अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाएंगे। यहाँ तक कि मेरे नबी ने फरमाए हैं, यतीमों के साथ कोई रहनुमाई कर देगा, यतीमों के साथ थोड़ा मदद कर देगा, यतीमों के साथ ताल्लुक अच्छा रखेगा, मेरे नबी ने फरमाते हैं वो हसर, उसका हसर मेरे साथ होगा। आइए और एक हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाते हैं जिसका मफहूम ये है कि कोई यतीम बच्चा का सर में हाथ रख दे, कोई यतीम बच्चे का सर में हाथ रख देगा, खुदा का कसम मेरे नबी का हदीस का मफहूम है वो बच्चे का सर में जितना बाल है, हर बाल के बदले में एक एक सदका का सवाब उसका नामाए अमाल में अल्लाह दे। कोई यतीम का सर में हाथ रख दे, उसके ऊपर रहम खा ले, उसको बदतरस खा ले, उसके सर में बोसा दे दे, उसका चेहरे में बोसा दे दे, उसका रुखसार में बोसा दे दे, उसके लिए थोड़ा मदद कर दे, जानी मदद कर दे, माली मदद कर दे। यहाँ तक कि मेरे नबी ने फरमाए हैं कि कुछ भी ना हो तो कम से कम रहम और करम का हाथ को उसका सर में डाल दो, तुम इससे बचोगे नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक तआला उस यतीम बच्चे का सर में जितना बाल होगा वो बाल के बराबर अल्लाह तुम्हें सदका का सवाब देगा। यतीमों के साथ ताल्लुक करने में क्या फायदा है। और आज हम वकीलों से साजिश लड़ते हैं, किस तरीका से मेरा भाई इंतकाल हो गया, वो भतीजा वो यतीम है, उसको अपने संपत्ति से वंचित करना है, उसको अपने हक से यानी कि दूर लगाना है, वो भाभी कमजोर है, उसका बोलने वाला कोई नहीं, 3 मासूम बच्चा है, उसको हक से यानी कि दूर करना है। हम वकीलों के सामने पैसा देकर खर्च करके यतीमों का हक दबाते हैं। मेरे दोस्तों, कयामत के मैदान में मुझे पूछ होगा, पकड़ होगा, वो दिन हम कैसे बचेंगे कि अल्लाह ने जहां फरमाया वबिल वालिदैनि इहसाना वजिल कुर्बा वल यतामा, अपने यतीमों के साथ अच्छा सलूक करो। अगर हम अपने यतीमों के साथ अच्छा सलूक ना करें, कयामत के दिन मुझे जब पकड़ होगा तब मेरा हाल क्या होगा। मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका पर हम चलने वाला बन जाएं, यतीमों के साथ एहसान करने वाला बन जाएं, यतीमों के साथ अच्छा सलूक करने वाला बन जाएं, यतीमों का घर में जाके खोज लेने वाला बन जाएं, यतीमों का घर में जाके खबर लेने वाला बन जाएं, यतीमों के घर में थोड़ा बाजार करके डाल दें, यतीमों के घर में थोड़ा खाने का सामान डाल दें,
यतीमों के घर में जाके ईद बकरीद में थोड़ा मौके में कुछ मीठा डाल दें, मेरे दोस्तों उसका बच्चा अगर खुश हो जाएगा, खुदा का कसम अल्लाह आपके लिए भी खुद का खैर का बरकत का फैसला फरमा देंगे। यहाँ तक कि मेरे नबी ने फरमाए हैं, जब तुम बाजार से कुछ खरीद कर लाओ तो थैली में लाया करो, कहीं हाथ में दिखला के मत लाया करो। रास्ता में अगर कोई यतीम का बच्चा देख लेगा उसका दिल तरफ उठेगा, काश अगर मेरा बाप भी जिंदा होता तो मुझे भी ये फल फ्रूट लाकर मेरा बाप भी देता। खुदा का कसम मेरे नबी फरमाते हैं, वो फल फ्रूट के लिए, वो खाने का सामान के लिए, वो बच्चा यतीम का बच्चा का दिल अगर तरसेगा तो वो खाना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। मेरे नबी ने फरमाया है, जब बाजार से खाना ले आओ तो थैली में डाल कर ले आओ, कहीं कोई यतीम का नजर ना लग जाए। कितना बड़ा कहर का बात है मेरे दोस्तों। हम अपने खाते हैं यासी के साथ, मेरे घर के करीब एक यतीम माँ बैठी है, वो अपने बच्चे को क्या खिला रही है उसका खबर कौन लेगा, उसका बारे में कौन ढूंढेगा, उसका हकीकत कौन पूछेगा। मेरे नबी मदीना से निकल के मीना के बाजार में जाते थे, मीना के घाटी में जाते थे, मेरे नबी मदीना के शहर में घूम घूम के जाते थे, कौन यतीम है उसको लाते थे, ढूंढ ढूंढ के लाते थे और अपने दस्तरखान में लेकर बैठ के खाना खिलाते थे। एक रिवायत में अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिस दस्तरखान में माँ बाप हो, जिस दस्तरखान में मासूम बच्चा हो, जिस दस्तरखान में यतीम बच्चा होगा, अल्लाह के नबी ने फरमाते हैं कि वो दस्तरखान में अल्लाह की तरफ से गैब से बरकत नाज़िल हो। इसीलिए मेरे दोस्तों हम यतीमों के साथ हुस्न ताल्लुक, वल मसाकीन। चौथा नंबर ऑप्शन जो है अल्लाह ने कुरान में फरमाया, मसाकीनों के साथ अच्छा सलूक करें। क्यों? मिस्कीन कौन है? जिनका एक बेला खाने के बाद दूसरे बेला कोई ठिकाना नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में कैसे मिस्कीन रहा करते थे, जिनका खाने का, रहने का, सहन का कोई ठिकाना नहीं। उनके साथ भी अच्छा ताल्लुक करें, सलूक करें। क्यों? कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के मौके में फरमाया, एक मौके में एक हदीस फरमाए, अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ अल्लाह तुम मुझे दुनिया में रख तो मिस्किनों का हालत में रख, और जब मौत दे तो मिस्किनों का हालत में मौत दे। ऐ अल्लाह क़यामत के मैदान में मेरा महशर मिस्किनों के साथ। क्यों? मिस्किनों का दिल बहुत नरम होता है, मिस्किनों का जिंदगी सादगी जिंदगी होता है, मिस्किनों का खाना सादगी का खाना होता है, मिस्किनों का लिबास सादगी होता है, मिस्किनों का चलना फिरना नरमीपन होता है, तेज आवाज नहीं, जोर आवाज नहीं, पहनने का कपड़ा नहीं, एक बेला खा ले दूसरे का कोई खाने का ठिकाना नहीं, रहने सहने का कोई ठिकाना नहीं। ऐसे मुसाफिर, ऐसे कमजोर, ऐसे मिस्किनों के साथ अल्लाह ने फरमाया कि उसके साथ भी तुम अच्छा सलूक करो। क्योंकि जो मिस्किनों के साथ अच्छा सलूक करेगा, मेरे नबी ने फरमाया है, जो मिस्किनों के साथ अच्छा ताल्लुक करेगा, जो मिस्किनों के साथ अच्छा सलूक करेगा, जो मिस्किनों के साथ अच्छा व्यवहार करेगा, हशर के मैदान में वो हमारे साथ महशर में होंगे। और जो मिस्किनों के साथ अच्छा ताल्लुक रखेगा, जो मिस्किनों का खोज खबर लिया करेगा, मेरे दोस्तों अल्लाह के नबी ने फरमाया वो मेरे साथ जन्नत में होंगे। आज हमारे घर में कोई फकीर आ जाए, कोई मिस्किन आ जाए, कोई दरवेश आ जाए तो हमारा हालत बिगड़ जाता है। कहाँ से चले हो? बहुत हंडा संडा हो, कमा के खाने के लायक हो, चेहरे में गोश है, चेहरे में जवानी है, तुम क्यों भीख मांग रहे हो? क्यों मिस्किनाना दिए दरवेशी हालत में आ गए हो? मेरे दोस्तों क्या कहने, हम उल्टा सीधा बुरा भला कह देते हैं। अल्लाह कुरान में क्या फरमाते हैं? वअम्मा साइला फला तनहर। ऐ लोगों, साइलों को मत झिकड़ो, साइलों को बुरा भला मत कहो। यहाँ तक कि मेरे नबी ने हदीस में फरमाया जिसका मफ़हूम है, अगर तुम्हारे घर में साइल आए, मिस्किन आए, घोड़े पर सवार होके, तो भी उसको दे दो, उसको मत झिकड़ो। आज हमारे दरवाजा में एक नौजवान आ जाए भीख मांगने के लिए, उसके लिए हम बुरा भला कह देते हैं। दुकान में काम कर लो, होटल में काम कर लो, मजदूरी कर लो, ऐसे हंडा संडा कमा लो, क्यों तुम भीख मांगने? क्या खबर उसके अंदरूनी कोई पार्ट्स का खबर मुझे मालूम है, उसके अंदरूनी का हालत मुझे मालूम है। हम तो दो किडनी लेकर बैठे हैं। वो हंडा संडा जो आया है मेरे घर में भीख मांगने के लिए, उसका कहीं 2 किडनी या 1 किडनी फेल है, उसका अंदरूनी कोई मामला है, बीमारी है, परेशानियां है, उसका घर में माजूर है, उसका घर में परेशानी है, उसका घर में तकलीफ है, उसका घर में कोई हादसा है, वो कोई भी जरूरत लेकर आए, हमें क्या हक है आज हम उसको डांट रहे हैं? अरे कभी तो ये भी ख्याल करे
کہ آج اللہ ہمیں دیے ہیں 2 پیسہ، کل ہم سے چھین کے دوسرے کو دے دے گا؟ ہم آج جو دولت کا غرور کر رہے ہیں، جو پیسے کا تکبر کر رہے ہیں، جو جائزات کا تکبر کر رہے ہیں، جو جائزات کو لے کے اتنا غرور کر رہے ہیں، آج میرے سامنے ہے، کل اللہ کسی کو چھین کے دے دے گا؟ اللہ کے سامنے کوئی بڑا بات نہیں، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دنیا میں کیسے دیکھے ہیں، باپ کا زمانہ میں زمیندار تھا، بیٹا بھیک مانگ رہا ہے، کہاں گیا اس کا زمینداری؟ کس کے اوپر غرور کر رہے ہیں؟ کس کو لے کے آج اس کو ہیکل کر رہے ہیں؟ کس کو لے کے آج وہ فقیر مسکین کو ہم بڑا چھوٹا بات کر رہے ہیں؟ میرے دوستو، اس سے ہم بڑا دور ہونے کا فکر کریں۔ مسکین اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے اس کو وہ موقع بھی دیے رکھے ہیں، اللہ نے وہ موقع میں اس کو کھڑا کر دے۔ کاش اگر نہ کرے، اللہ کے سامنے پناہ مانگے کہ وہ جگہ میں، اس کے جگہ میں اگر ہم کو اللہ کھڑا کر دیتا تو میرا حالت کیا ہوگا؟ اسی لیے میرے دوستو، اس سے پرہیز کریں، مسکینوں کے ساتھ اچھا تعلق رکھیں، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھیں، مسکینوں کے ساتھ اچھا ویوہار رکھیں۔ میرا ہے دانا پانی، ماشاءاللہ ہمارا جتنا توفیق ہے ہم اس کو دے دیں، ہمارا جتنا حیثیت ہے اس کو دے دیں۔ موقع آئے، عید بقرعید آئے، صدقہ زکوٰۃ کا موقع آئے، جو بھی آئے اس کو چپکے سے ہم اس کا گھر پہنچا دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث کا مفہوم ہے کہ مسکینوں کو، فقیروں کو، غریبوں کو، محتاجوں کو امداد کرتے رہو، خدا کا قسم تمہارا مال کبھی کم نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول قسم کھا کے فرماتے ہیں، مال اللہ کے راستے میں دیا کرو، جو اللہ کے راستے میں مال دے گا کبھی اس کا مال کم نہیں ہوگا، یہ اللہ کے رسول نے قسم کھا کر فرماتے ہیں۔ تو میرے دوستو، جہاں اللہ کے نبی کا وعدہ ہے، اللہ کا کہنا ہے، اللہ کا فرمان ہے، لوگوں کو تم یعنی کہ محتاجوں کو مال دیا کرو تو اللہ تمہارا مال میں بڑھوتری کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے، نبی کا یعنی کہ فرمان ہے، اس پر ہم بھی عمل کریں۔ کیا ضرورت ہے فقیروں کا چہرہ کو دیکھنا؟ کیا ضرورت ہے مسکینوں کا حالت کو ڈھونڈنا؟ کیا ضرورت ہے میرے غریبوں کا اس کے لیے ہم تانا کرنا، شور کرنا؟ بلکہ تو ہم سے جتنا ہو سکے غریبوں کا مدد ہو، مسکینوں کا مدد ہو، پڑوسیوں کا مدد ہو۔ یہ باڑھ کا موسم چل رہا ہے، یہ حالت خراب ہے، چاروں طرف باڑھ کا پانی میں حالت بگڑا ہوا ہے۔ میرا مرسی کس سکون میں ہے؟ میرے دوستو، پڑوسیوں کا خیال رکھیں، قریبی علاقے والے کا خیال رکھیں، کیا کیا گزرتے ہیں، ان کے دودھ کے معصوم بچے بھی دودھ کے لیے عزیز ہے، ایک چاکلیٹ کے لیے عزیز ہے، بوڑھا کھانے کے لیے تھوڑا عزیز ہے، موڑی اور چیڑا کھانے کے لیے بہت تکلیف میں ہے، گرم کھانا کھانے کے لیے بہت عزیز ہے، ایک کپڑا پہننے کے لیے بہت عزیز ہے، گھر میں رہنے کے لیے بہت عزیز ہے۔ ایسے پریشانی میں میرے پڑوسی گزر رہے ہیں، کیا خیال ہم ان کے بارے میں ہیں، کیا کر رہے ہیں ہم ان کے بارے میں؟ غنیمت کا مال آ جاتا ہے، سرکار کا مال آ جاتا ہے، سب سے پہلے ہمیں دو، میرا بیٹا کو دو، میرا باپ کو دو، میرا بھائی کو دو۔ کبھی تو پڑوسی کے لیے سوچ لے تو صحیح، کیا آج میرا پڑوسی کا حالت کیا ہے؟ کپڑا پہننے کے لیے عزیز ہے، تھوڑا سوکھا کھانے کے لیے عزیز ہے، بوڑھا ماں باپ ترس رہے بسکٹ کا پیکٹ کے لیے، آج میرا بچہ کو بسکٹ کھلا کے اس کا حجم کا دوا کھلا رہے ہیں تاکہ کھا لے اور بھی تو حجم بنا لے، مگر اس بوڑھا ماں باپ کا پڑوسیوں میں کیا حالت گزر رہا ہے اس کا بھی تھوڑا خیال رکھے، جتنا ہو سکے، جتنا اپنا حیثیت میں ہو سکے۔ میرے دوستو، ہم کسی کو اوپر کچھ نہ کریں، بلکہ تو ہم اپنا قریبی رشتہ دار کا خیال رکھیں۔ میرا کوئی رشتہ دار ہے، تھوڑا بازار کر لیں، تھوڑا مچھلی مول لیں، تھوڑا گوشت لے لیں، تھوڑا بسکٹ لے لیں، تھوڑا کھانے کا سامان لے لیں، ایک پٹلی بنا لیں، کسی طریقے سے اس کا گھر میں پہنچا دیں ہدیہ کا طور میں، تاکہ یہ ماحول میں، یہ موقع میں اس کا گھر میں تھوڑا بھی پہنچ جائے گا۔ خدا کا قسم، اس کا دل سے نکلا ہوا دعا وہ میرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ پڑوسیوں کے ساتھ تعلق اچھا رکھیں، یتیموں کے ساتھ اچھا تعلق رکھیں، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن تعلق رکھیں، قریبی علاقے والوں کے ساتھ ہم لین دین کا معاملہ کو صحیح رکھیں۔ میرے دوستو، یتیم یہ اللہ کے طرف سے ہے، ماں ہے باپ نہیں، ایسے بچے کو یتیم کہلاتے ہیں۔ ایسے بچے کے ساتھ ہم بھی تعلق اچھا رکھیں، اور اللہ کے راستے میں جو نکلے ہیں، اللہ کے راستے کے مجاہدین، اس کے ساتھ بھی ہم تعلق اچھا رکھیں۔ تو دوستو، میرا حسر، میرا یعنی کہ قیامت کا یعنی کہ منظر، میرا جو لین دین، میرا جو اٹھنا بیٹھنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ دوستو، ہم ہر حال میں اللہ کا بندہ کے ساتھ حسن تعلق کرنے والا بن جائیں۔ ایک مومن، سب سے بہتر مومن، ایک روایت میں آتا ہے، ایک حدیث سن لیجیے، آخر حدیث، اللہ کے نبی کو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، سب سے بہترین انسان کون ہے؟ حدیث بڑا غور کا ہے،
اللہ کے نبی کو صحابہ آ کے پوچھے یا رسول اللہ سب سے بہترین انسان کون ہے؟ تو اللہ کے نبی نے جواب دیا سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کا تعلق یعنی کہ جس کا ویوہار اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوگا، وہ سب سے بہترین انسان ہے۔ ہم اپنے گھر والوں سے کیسے ویوہار کرتے ہیں؟ گھر بازار سے گھر آ جائیں، بہو ادھر خاموش، بیٹا ادھر خاموش، بچہ ادھر خاموش، کہیں ہم شیر بن گئے ہیں کیا؟ ہم کیا شیر آ گئے ہیں کیا؟ بلکہ تو اللہ کے نبی نے فرماتے ہیں گھر والوں کے ساتھ حسن تعلق رکھیں، گھر والوں کے ساتھ اچھا خوشی ہنسی رکھیں۔ یہاں تک کہ حدیث کا مفہوم ہے گھر میں جو بھی خرچ کریں گے اللہ اسے صدقہ کا ثواب دے گا۔ ہم کس کے لیے جمع کر رہے ہیں؟ ہم کس کے لیے بیزار ہو رہے ہیں؟ کس کا منہ کا دانہ چھین کر ہم جما رہے ہیں؟ یہ بخیل کا علامت ہے۔ اور کیسے گھر والوں کے ساتھ بیوی بچوں سے ہم تعلق کرتے ہیں جو ہم کو دیکھ کر گھر کا بچہ ہنستا نہیں؟ کیسے ہم جبدال بن چکے ہیں؟ میرا اخلاق کیا ہے؟ ہم کیا جنگل کا شیر ہیں جو بچہ مجھے دیکھ کر مسکرانا بھول جائے؟ نہیں میرے دوستو، اللہ کے رسول صحابہ کرام کو یہی تعلیم دیے بچہ سے بھی تعلق رکھیں۔ ایک موقع میں اللہ کے رسول نے نماز پڑھا رہے تھے، سورہ چھوٹا چھوٹا پڑھے، چھوٹا چھوٹا سورہ پڑھ کر نماز کو ختم کیے۔ صحابہ نے پوچھے یا رسول اللہ آپ آج اتنا چھوٹا چھوٹا سورہ پڑھ کے نماز کیوں ختم کیے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمانے لگے تمہیں معلوم نہیں پڑوسی کے گھر سے بچے کا رونے کا آواز آ رہا ہے، نہ جانے وہ بچہ کوئی تکلیف میں ہے۔ اللہ کے رسول فوراً نکلے مدینہ سے، جا کر اس بچے کے گھر میں خبر لیے اور بچے کو گود میں لے کر اس کو بہلانے لگے۔ آج میرا کردار گھر کا بچہ کو رلا رہے ہیں اور میرے نبی پڑوسی کا گھر کے بچے کو چھپا رہے تھے۔ ویسے نبی کو امت آج ہم بن گئے۔ میرا اخلاق گھر میں کیسا ہے؟ میرا چریتر گھر میں کیسا ہے؟ میں گھر کا شیر بن گیا ہوں۔ میرے دوستو شیر کا بھی ایک دن جیر ہے اور اس کا بھی ایک دن موت ہے۔ وہ دن جب اپنے گھر والوں کے بارے میں پوچھے گا تم اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے ویوہار کیے تو وہ دن ہم کیا جواب دیں گے؟ اسی کے لیے دوستو اپنا تعلق اپنا یعنی کہ ویوہار اپنا اخلاق کو صحیح بنا لیں، اور جس کا اخلاق صحیح ہوگا خدا کے قسم حشر کا میدان میں وہ نبی کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو سننے سے عمل کا توفیق عطا فرماوے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔